الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجہ آخر وهو ان تقسم المضروب على ای فریق شئت، اور مسئلہ تصحیح میں ایک فریق کو بعد تصحیح ملنے والے مجموعی سہام میں سے ہر فرد کے حصے کو جاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ عدد مضروب کو تقسیم کر دیجئے جس فریق پر آپ چاہیں۔ ثم ضرب الخارج فی نصیب الفریق الذی قسمت علیہم المضروب، پھر خارج قسمت کو ضرب دے دیجئے اسی فریق کے حصے میں جس پر آپ نے عدد مضروب کو تقسیم کیا ہے۔ فالحاصل نصیب کل واحد من احاد ذلک الفریق، جو حاصل ضرب ہوگا وہ اس فریق کے افراد میں سے ہر فرد کا حصہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے ہر فریق کے مجموعی سہام میں سے ایک فرد کے حصے کو جاننے کا دوسرا طریقہ بیان فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تصحیح کے بعد وہ عدد جس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا گیا تھا، جسے عدد مضروب کہتے ہیں، اس عدد مضروب کو ایک فریق کے عدد رؤوس پر تقسیم کر دیا جائے۔ پھر جو خارج قسمت نکلے اس خارج قسمت کو لے کر اصل مسئلہ سے ملے ہوئے سہام میں ضرب دے دیا جائے۔ جو حاصل ضرب ہوگا وہی حاصل ضرب اس فریق کے افراد میں سے ہر فرد کا فی نفر حصہ ہوگا۔ جیسے اس کو بورڈ پر ہم سمجھتے ہیں، یہ میں نے قواعد اربعہ بین الرؤوس والرؤوس میں سے قاعدہ تباین کی مثال لکھی ہے۔ 2 زوجہ ہیں، بنات کی وجہ سے سمن دے دیا۔ 6 جدہ ہیں، عدم حواجب ثلاثہ کی وجہ سے سدس دے دیا۔ متعدد 10 بنات ہیں، انہیں ثلثان دے دیا۔ چچا کو عصبہ بنا دیا۔ پہلے لائن کا سمن دوسرے لائن کے باس کے ساتھ جمع ہوا، لہذا مخارج الفروض کے قاعدہ نمبر 5 کی روشنی میں 24 سے مسئلہ بنا۔ 24 کا سمن 3، یہ 2 زوجہ کو دے دیا جو ان پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ 24 کا سدس 4، 6 جدہ کو دے دیا جو ان پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ 24 کا ثلثان 16، یہ 10 بنات کو دے دیا جو ان کے تعداد رؤوس پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ بچا ہوا ایک حصہ یہ 7 اعمام کو دے دیا جو ان پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ چاروں طائفوں پر کسر واقع ہے، لہٰذا ہم نے وہی پرانا عمل کیا کہ عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی تو 2 اور 3 میں تباین کی نسبت تھی، اس لیے کل عدد رؤوس 2 کو ہم نے یہاں محفوظ کر لیا۔ 6 اور 4 میں توافق کی نسبت تھی، لہٰذا 2 نے 6 کو 3 مرتبہ میں کاٹ دیا، 2 ایکا 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، 3 عدد وفق کو ہم نے یہاں محفوظ کر لیا۔ 10 اور 16 میں بھی توافق بالنصف کی نسبت ہے، اس لیے کہ 2 نے 10 کو 5 مرتبہ میں فنا کر دیا، 2 ایکا 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، 2 چوک 8، 2 پنجے 10، لہذا 5 عدد وفق کو ہم نے یہاں محفوظ کر لیا۔ 7 اور 1 سہام کے مابین نسبت تباین ہے، لہذا 7 کل عدد رؤوس کو ہم نے یہاں محفوظ کر لیا۔ محفوظ کردہ اعداد کے مابین ہم نے نسبت دیکھی تو 2 اور 3 میں تباین کی نسبت ہے، لہذا 2 کے کل کو 3 کے کل میں ضرب دے دیا تو حاصل ضرب 6 آیا، لہذا 6 اور 5 میں ہم نے نسبت دیکھی، ان کے مابین بھی تباین کی نسبت ہے، لہذا ایک دوسرے کے کل کو ایک دوسرے میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 30 آیا، 6 پنچے 30 اور اسی طرح 5 چھک 30۔ 30 اور 7 کے اندر ہم نے نسبت دیکھی تب بھی تباین کی نسبت ہمیں نظر آئی، لہذا 30 کے کل کو 7 کے کل میں یا 7 کے کل کو 30 کے کل میں ضرب دینے سے حاصل ضرب 210 آیا۔ اس 210 کو ہم نے عدد مضروب بنا کر اصل مسئلہ 24 سے ضرب دیا تو حاصل ضرب 5040 آیا۔ یہ عدد مضروب ہے، اس کو اٹھا کر اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام 3 میں ضرب دیا تو 630 2 بیویوں کا مجموعی حصہ ہو گیا۔ عدد مضروب کو 4 میں ضرب دیا تو 840 6 جدہ کا مجموعی حصہ ہو گیا۔ 210 کو ہم نے 16 میں ضرب دیا تو 3360، یہ 10 بنات کا مجموعی حصہ ہو گیا۔ 210 کو 1 میں ضرب دیا تو 210، یہ 7 اعمام کا
मजमूई हिस्सा हो गया। अब मुसन्निफ अलैहि रहमा ये फरमाते हैं कि ये जो मजमूई सिहाम है 630, 840, 3000, 360, 210, ये मजमूई सिहाम ये एक एक फरीक का है। अब इस फरीक में से हर फर्द का हिस्सा अगर आपको मालूम करना है तो अदद मजरूब 210 को आप 2 पर तकसीम कर दीजिए। खारिज किस्मत 105 आएगा। उस खारिज किस्मत 105 को असल मसले से मिले हुए सिहाम 3 में आप ज़रब देंगे तो 315 आएगा। यही 315 हर बीवी का फी नफर हिस्सा होगा। इसी तरह 210 को जब आप 4 पर तकसीम करेंगे तो खारिज किस्मत 35 आएगा। 6 पर जब आप तकसीम करेंगे 210 को अदद रूस 6 पर जब आप तकसीम करेंगे तो खारिज किस्मत 35 आएगा। खारिज किस्मत 35 को उठाकर असल मसले से मिले हुए सिहाम 4 में ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब 140 आएगा। यही हासिल ज़रब हर जद्दा का फी नफर हिस्सा होगा। इसी तरीके से 210 को तादाद रूस 10 पर तकसीम करेंगे तो खारिज किस्मत 21 आएगा। उस 21 को जब 16 असल मसले से मिले हुए से हम 16 में ज़रब देंगे तो 336 हासिल ज़रब आएगा। यही 336 हर बनात का फी नफर हिस्सा होगा। इसी तरह 210 को तादाद रूस 7 पर तकसीम करेंगे तो खारिज किस्मत 30 आएगा। खारिज किस्मत 30 को लेकर असल मसले से मिले हुए से हम 1 में ज़रब देंगे तो 30 का 30 आएगा। लिहाजा ये 30 7 आमाम में से हर फर्द का फी नफर हिस्सा होगा। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि इस दूसरे तरीके में 2 अमल करना है। पहला अमल तस्हीह के मुकम्मल हो जाने के बाद अदद मजरूब को उठाकर किसी भी फरीक के तादाद रूस पर तकसीम करना है। दूसरा अमल तकसीम के बाद जो खारिज किस्मत आएगा उस खारिज किस्मत को लेकर असल मसले से मिले हुए सिहाम में आप ज़रब दे देंगे तो जो हासिल ज़रब आएगा वो हासिल ज़रब उस फरीक के अफराद में से हर फर्द का फी नफर हिस्सा होगा। तीसरा तरीका मुसन्निफ अलैहि रहमा बयान फरमाते हैं ववजहुन आखरा वहुवा तरीक़ुन निस्बती। और तीसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका निस्बत का तरीका है। वहुवल औज़हु, और ये ज़्यादा वाज़ेह है। वहुवा अन तंसिब सिहाम कुल्ली फ़रीक़िन मिन अस्लिल मसअलति इला अददि रुऊसिहिम मुफ़रदन सुम्मा तुअती बिमिस्ली तिल्का निस्बति मिनल मज़रूबि लिकुल्लि वाहिदिन मिन अहादि ज़ालिकल फ़रीक़। और ये ज़्यादा वाज़ेह है। तीसरा तरीके के बारे में मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं ये ज़्यादा वाज़ेह है और वो ये है कि आप असले मसअला से मिले हुए हर फरीक के सिहाम को उनके अदद रूस से निस्बत देखें, फिर उसी निस्बत के बकदर मजरूब से उस फरीक के अफराद में से हर फर्द को दें। इस तीसरे तरीके का हासिल ये है कि इसमें अदद रूस और सिहाम के माबैन निस्बत को देखकर फी नफर हिस्से का पता लगाया जाता है। यानी निस्बत अगर कामिलियत की होगी तो उसको मुकम्मल अदद मजरूब दे दिया जाएगा और अगर निस्बत दुगने की होगी तो अदद मजरूब को 2 गुना करके दे दिया जाएगा। इसी तरीके से अमल किया जाएगा और इसको मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने फरमाया ये ज़्यादा वाज़ेह है। लिहाजा इसको मज़ीद समझने के लिए हम मिसाल का सहारा लेते हैं। बोर्ड पर आप देखिए, मैंने यहाँ क़वाइद सलासा बैन अर्रूस व सिहाम में से कायदे तबायुन को लिखा है। लिहाजा 3 ज़ौजा हैं, बनात की वजह से सुमुन दे दिया, 2 जद्दा है अदम हवाजिब की वजह से सुदुस दे दिया, 4 बनात है मुतअद्दिद होने की वजह से सुलुसान दे दिया, 7 आमाम है उनको हमने असबा बना दिया। पहले लाइन का सुमुन दूसरे लाइन के बास के साथ जमा हुआ, मसला 24 से बना। 24 का सुमुन 3 ज़ौजा को दे दिया, 24 का सुदुस 4 ये 2 जद्दा को दे दिया, 24 का सुलुसान 16 ये 4 बनात को दे दिया, बचा 1 वो 7 चचाओं को हमने दे दिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ताइफ़े ज़ौजा पर कोई कसर नहीं है, इसलिए कि तादाद रूस 3 पर 3 से हम बराबर तकसीम हो सकते हैं। ताइफ़े जद्दा पर भी कोई कसर नहीं है, इसलिए कि 2 पर 4 बराबर तकसीम हो सकता है। इसी तरह ताइफ़े बनात पर भी कोई कसर नहीं है, इसलिए कि 16 4 में बराबर तकसीम हो सकता है। सिर्फ ताइफ़े अम पर कसर वाक़ है, इसलिए कि इनके तादाद रूस 7 हैं और मिलने वाला जो सिहाम है वो 1 है और 1 7 पर बराबर तकसीम नहीं हो सकता। लिहाजा ताइफ़े वाहिदा पर कसर वाक़ है। बैन रूस व सिहाम हमने निस्बत देखी, तबायुन की निकली, कुल अदद रूस 7 को लेकर असल मसला 24 से ज़रब दे दिया, हासिल ज़रब 168 आया।
اور عدد مضروب 7 کو لے کر اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام 3 میں ضرب دیا، مجموعی سہام 3 زوجہ کا 21 آیا، 4 میں ضرب دیا، مجموعی سہام 2 جدہ کا 28 آیا، 16 میں ضرب دے دیا، مجموعی سہام 4 بنات کا 112 آیا، 7 میں ضرب دے دیا، مجموعی سہام چچاؤں کا 7 آیا۔ اب مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجموعی سہام 21، 28، 112 اور 7 میں سے ہر فریق کے افراد میں سے اگر ہر فرد کا حصہ معلوم کرنا ہے تو نسبت سے معلوم کرو۔ لہٰذا ہم نے 3 اور 3 میں نسبت دیکھی تو کاملیت کی نسبت نظر آئی، اور اسی صفت کاملیت کی وجہ سے مکمل عدد مضروب ہر فرد کو دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے 21 کو 3 پر تقسیم کریں گے 7 ہی آئے گا، تو ہر فرد کا حصہ 7 ہوا۔ اسی طریقے سے ہم نے 2 اور 4 میں جو نسبت دیکھی بین الرؤوس والسہام، تو یہاں 2 گنے کی نسبت نظر آئی، اس لیے کہ 4 ڈبل ہے اور عدد رؤوس سنگل ہے، اس وجہ سے ہم نے 7 کا ڈبل 14 دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے 28 کو 2 پر تقسیم کریں گے 14 ہی آئے گا۔ معلوم یہ ہوا یہ 14 2 جدہ میں سے ہر جدہ کا فی نفر حصہ ہے۔ اسی طرح 4 اور 16 میں 4 گنے کی نسبت ہے، اس لیے کہ 16 4 گنا 4 سے بڑا ہے، اس وجہ سے ہم نے 7 کا 4 گنا، 7 کا 7، 7 دونی 14، 7 تیا 21، 7 چوک 28، وہ 28 ہم نے فی نفر حصہ طے کیا۔ ظاہر سی بات ہے 112 کو 4 پر تقسیم کریں گے تو 28 ہی آئے گا، یہ طائفہ بنات کے افراد میں سے ہر فرد کا حصہ۔ اسی طریقے سے 7 اور 1 میں 7ویں کی نسبت ہے، اس لیے کہ 1 7 کا 7واں جز ہے، لہٰذا اس 7ویں جز کو جب ہم نے 7 میں ضرب دیا تو ایک جز کو جب ہم نے 7 میں ضرب دیا تو کل مل کر 1 ہوا، لہٰذا ایک حصہ یہ چچاؤں کا حصہ 7 میں سے 1 ہوگا فی نفر حصہ۔ اس طریقے سے آپ نسبت کے ذریعے فی نفر حصہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ سوال ہوا کہ 3 طریقوں میں سے ہمیں مشکل طریقہ تو تیسرا نظر آیا۔ پہلا طریقہ تو ضرب اور تقسیم کے ذریعے واضح ہو گیا، دوسرا طریقہ بھی ضرب اور تقسیم کے ذریعے واضح ہو گیا، لیکن یہ تیسرے طریقے کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوئی، آپ بھی اس کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ اور جب اس کو سمجھنے میں دشواری ہوئی تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس تیسرے طریقے کو وہو طریق النسبت وہو الاوضح کہا کہ یہ نسبت کا طریقہ ہے اور یہ پہلے 2 طریقوں سے زیادہ واضح ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ اشکال اور یہ سوال حساب میں عدم مہارت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر نسبتوں کی اچھی طرح پہچان ہو جائے، حساب میں مہارت ہو جائے تو نسبتوں کے ذریعے فی نفر حصہ کو نکالنا بغیر ضرب اور حساب کے یہ زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ جہاں حساب کی ضرورت پڑتی ہے وہاں معاملہ مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں کوئی ضرب کی ضرورت نہیں، کوئی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، بلا ضرب و تقسیم نسبت کے اندر مہارت کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے، حساب میں مہارت کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے، اور نسبت کی مہارت کا پیدا ہونا حساب میں مہارت کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ اہل عرب کا مقولہ ہے من ملک النسبہ ملک الحساب، جو نسبت کا ملکہ اپنے اندر پیدا کر لے وہ حساب کا بھی ملکہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سوال حساب میں اور نسبتوں کے نہ پہچاننے، حساب کے اندر عدم مہارت اور 2 اعداد کے مابین نسبتوں کے نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر مہارت تامہ کے ساتھ پیدا ہو جائے تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ یہ تیسرا طریقہ پہلے 2 طریقوں سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ اس طریقے میں ضرب اور تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔